مسلمانوں، ہجڑا پن چھوڑو، احساس کمتری چھوڑو، مردانہ زندگی گزارو۔ موت دو مرتبہ نہیں آتی، موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی، موت وقت کے بعد بھی نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موت قوم کی سالمیت کے لیے ہو، جو موت قوم کی عزت کے لیے ہو، جو موت قرآن کے لیے ہو، اور جو موت اسلام کے لیے ہو، جو موت نبی کی نسبت کے لیے ہو، جو موت قرآن کی نسبت کے لیے ہو، اس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔ سیرت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ تو آپ اگر چاہتی اصلاح معاشرہ اور سیرت طیبہ کانفرنس منعقد کرا کر سوالات صحابہ کرام کی باری باری تقریر کراتی، اور پھر آخر میں آپ یوں عرض کرتی کہ دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ختم نہیں ہوتی جیسے اللہ کی ذات و صفات کے بیان ختم نہیں ہوتا۔ اگر درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، درخت لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، قلم بنتے بنتے ختم ہو جائیں گے، اور سمندر روشنائی بنتی بنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات و صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتی تھی، لیکن آپ بڑی عقل والی تھی، بڑی سمجھدار تھی۔ آج بش کی بیٹی کو، آج امریکہ کی گوری چمڑی والے کو مس ورلڈ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت واقعتاً عورت ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت کے سامنے، ان کے ہوشیاری کے سامنے، ان کی چالاکی اور ان کی تدبر اور ان کے اسلام اور مسلمان اور دنیا کی خدمات کے سامنے سورہ اسرافیل تک، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک، صبح قیامت تک، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خدیجہ جیسی عورت تو آنا تھا دور کی بات، ان کی پرچھائی بھی نہیں آ سکتی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خاتون آنا تو دور کی بات، ان کی پرچھائی بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دو حصے کیے جائے، ایک جلوت کا علم، ایک خلوت کا علم۔ سوالات صحابہ نے جلوت کے علم کو امت کے سامنے رکھا، ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خلوت کے علم کو قوم کے سامنے اور امت کے سامنے رکھا۔ آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو، اے سیرت کے طلبگار، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن ہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن کے اندر قتال کا بیان نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا یہودیت کا بیان نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا عیسائیت کا بیان نہیں ہے۔ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو پسند ہو میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ لعنت ہے مسلمانوں، کوئی یہودی نطفے سے پیدا ہوا ہوگا، کوئی عیسائی نطفے سے پیدا ہوا ہوگا جو کچھ قرآن پر ایمان لاتا ہو اور کچھ قرآن کا انکار کرتا ہو۔ اگر مسلمانوں کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم نمونہ بنے ہوئے ہو تو کلام پاک کے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 سورتوں پر 6666 آیتیں اور 7 منزلوں پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ ایک زبر کا کوئی انکار کرے گا، ایک زیر کا کوئی انکار کرے گا، ایک حرف کا کوئی انکار کرے گا، ایک آیت کے معنی کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا، وہ کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا ہے، اور کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا کافر ہے۔ کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ نبی کی سیرت تبت یدا ابی لہب بھی ہے، نبی کی سیرت ورفعنا لک ذکرک بھی ہے، نبی کی سیرت والشمس وضحاها بھی ہے، نبی کی سیرت واللیل اذا یغشی بھی ہے، نبی کی سیرت والفجر وليال عشر بھی ہے، نبی کی سیرت سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کر کر یہ نہیں کہ
ٹائم پاس کے لیے کہ پہلے آسمان پر پہنچے آدھا گھنٹہ شعر و شاعری ہوئی اور دوسرے آسمان پر پہنچے. آج ہمارے اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر, سیرت طیبہ کے اجلاس کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس علاقے کے اندر جب 30-35 سال بعد یہ جلسہ شروع کیا گیا, کاش سنت کے ماحول کے اندر شروع کیا جاتا, دیوبندیت کے ماحول کے اندر شروع کیا جاتا, کفر و شرک سے پاک منزہ ماحول کے اندر اس کو شروع کیا جاتا, تو پھر آگے اسی حساب سے یہ جلسے چلتے. کاش یہاں ہم بریلویوں کی نقالی نہ کرتے, رضاخانیوں کی نقالی نہ کرتے. ہمیں نعتیہ مشاعرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت حسان ابن ثابت کو فراموش نہیں کرتے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. حضرت حسان ابن ثابت کے کرامتیں اور ان کی شعر و شاعری اس کا مقام الگ ہے, اصلاح معاشرہ کا مقام الگ ہے, سیرت طیبہ کا مقام الگ ہے. یہ گانا بجانا کر کر وقت ضائع کر کر 2-2:30 بجے جب نیم کا ماحول ہو مقرروں کو لا کر بٹھانا, یہ کون سی دیوبندی شان ہے. حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب کا ہم نام لیوا ہیں, حضرت تھانوی کے نام لیوا ہیں, ہم رشید احمد گنگوہی حضرت مدنی کے نام لیوا ہیں. میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد کتنی دیر بیان کیا کرتے تھے, حضرت تھانوی کتنی دیر بیان کیا کرتے تھے. کیا ان جلسوں پر خدا کی لعنت نہیں آتی کہ 3:30-4 بجے تک لوگ مقرروں کے تقریر سے لطف اندوز ہوتے رہے. بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جو تقریریں کان کی لذت کے لیے سنی جاتی ہیں, اصلاح کے لیے نہیں سنی جاتی, آخرت کے لیے نہیں سنی جاتی. فرمایا یہ جو ہے جس طریقے سے ٹی وی کا ایک منورنجن ہے, ڈرامے کا ایک منورنجن ہے, فلم کا ایک منورنجن ہے, اس کو اصلاح معاشرہ کے اجلاس کو, سیرت طیبہ کے اجلاس کو ایک منورنجن کا ذریعہ بنا لیا. وہ بنگالی میں بھجن گائے گا, یہ ہندی میں کیرتن گائے گا, وہ شعر و شاعری کرے گا. ارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. جب نعرے تکبیر بلند نہیں کیا جاتا, وہ شعر و شاعری جو عوام کے مزاج کے قریب ہے, آخر اس وقت کیوں بے قابو ہو کر دل کی گہرائیوں سے نعرے تکبیر نکل جاتا ہے. یہ سب کس چیز کی غمازی کرتے ہیں, یہ کس چیز کی دلالی کرتے ہیں. آپ ایک نعتیہ مشاعرہ رکھیے گا, عشاء سے لے کر فجر کی الصلاۃ خیر من النوم تک چلائیے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب سیرت طیبہ کانفرنس ہے, جب اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے, آپ اس کا نام اسم با مسمى کرنے کے لیے آپ جو کرنا چاہیے کیجیے گا. بہرحال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کی سیرت کلام پاک ہے. اس کلام پاک کے اندر ہجرت کا بھی واقعہ ہے, اس کلام پاک کے اندر دشمنوں سے چوکنا رہنے کا واقعہ بھی ہے. اگر کوئی مولوی اپنے بیان کے اندر اڈوانی کا تذکرہ لا لے, ٹھاکرے کا تذکرہ لا لے, کہتے ہیں بھائی ماحول خراب کر کے چلا گیا. کلام پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو سیرت کہا گیا, تبت یدا ابی لہب کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل ایک صورت بیان کی اور کہا اے حافظ قرآن, اے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے, جب سارا کلام پاک تو پڑھے گا اور ابو لہب کا تذکرہ نہیں کرے گا تو تیرا کلام پاک مکمل نہیں ہوگا. اور علماء کہیں گے الف لام میم پر جیسے 30 نیکیاں ملتی ہیں, الف حرف لام حرف میم حرف, تو ایسے ابو لہب کے لفظ پر الف پر 10 نیکیاں, با پر 10 نیکیاں اور یا پر 10 نیکیاں. تو ہر چیز کا احاطہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کرتی ہے. مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں افضل امت بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مقام کو اونچا کیا. لیکن آج دنیا کے نقشے پر کوئی اور منظر ہم دیکھتے ہیں. فلسطین کے اندر ارے دنیا کے کتے اور
دنیا کے خنزیر کھانے والے اور دنیا کے شراب پینے والے اور دنیا کے اندر بدکاری کرنے والے اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے ان ظالموں کو دھوکہ ہو چکا ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت زدہ ہے، دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ مسلمان کیا دہشت گردی کرے گا بتائیے؟ اس کے سامنے اللہ کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کے کلام پاک پر AK-47 کی گولیاں داغی جا رہی ہے، اس کے سامنے اللہ کے کلام پاک کے اوراق کے اندر الیاذ باللہ نقل کفر نباشت گندگی کو رکھ کر مدارس اور مساجد کی چوکٹوں پر رکھ کر جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام پاک کے اوراق کے اندر خنزیر اور سور کے ناپاک گوشت کو کلام پاک کے اوراق کے اندر رکھ کر علماء کے گھر اور مساجد اور مدارس کے دروازوں پر اور باب الداخلہ پر رکھ کر جایا جا رہا ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہوتا، اس کو برداشت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ امامہ ہے، امامے کے اندر ایک بم ہے جو ان قریب پھٹنے جا رہا ہے، اور سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو فواہش کے کپڑے، بدکار عورت کے کپڑے وہ لڑکی پہنے ہوئے ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر اس کا ایک ہاتھ ایک جو ہے لڑکی کی طرف جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سیکس کی تعلیم، شہوت کی تعلیم اور بے شمار عورتوں سے نکاح اور شادی کی تعلیم، بم کی تعلیم، دہشت گردی کی تعلیم ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ کارٹون انہوں نے بنائے، فلم انہوں نے بنائی، گانے انہوں نے بنائے۔ میرے پاس وقت تنگ ہے، ایک ایک چیز سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں سازشوں کے گھیروں کے اندر گھیرا گیا، فتنوں کی برسات کے اندر ہمیں بھگایا گیا، ہمیں مادر ذات برہنہ کیا گیا، ہماری غذاؤں کے اندر سور کی چربی کو ملایا گیا، ہماری ماؤں کے پیٹ کے اندر پلنے والے بچوں کے اندر سور کی چربی کو داخل کیا گیا۔ کس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کو اچک کر ان کے کانوں کے اندر بالی ڈال کر ان کو ہجڑا بنایا گیا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت ان کے چہروں سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈلوا کر، پاخانے کی نالی کے اندر ڈلوا کر نبی کی دشمنی کے بیج ان کے دلوں کے اندر بوئے گئے۔ کس طریقے سے عورتوں کو رنڈیوں کے راستے پر لگایا گیا، فواہشہ عورتوں کے راستے پر لگایا گیا، ناچنے گانے والیوں کے پیچھے ان کو کس طریقے سے لگا دیا گیا۔ ارے مسلمان، میں تو یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، اے رب کریم، تو نے شیطان کی دعا سن لی، تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ شیطان کو جب دربار سے نکالا جا رہا تھا اس نے کئی دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اے رب کریم، جب تو شیطان کو اپنے دربار سے نکال رہا تھا، لعنت کا توق اس کے گلے کے اندر ڈال رہا تھا، اس وقت اس نے دعائیں کی اور ان دعاؤں کو تو نے قبول کر لیا۔ اے رب کریم، ان کے پجاریوں کی دعا کو قبول کر لے، ان کے پجاریوں کے بول کو قبول کر لے۔ یہ تو کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد کے دال کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹتی ہیں، ہم کانفرنس کرتے ہیں، مخالف دہشت گردی کانفرنس، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سیلوٹ مارتے ہیں، بڑوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، اپنا جھنڈا بلند کرتے ہیں، پھر اس بات کا پتہ نہیں کہ جس کی عزت لٹی اس کا کیا ہوا، جس کا گھر جلا اس کا کیا ہوا، جس کی مسجد تباہ ہوئی، ویرات ہوئی، اس محلے کا کیا ہوا۔ کس طرف انگریز نے ہمیں چلا دیا ہے، اس ملک نے ہمیں چلا دیا ہے، اور ان ظالموں کے پنجے مڑوڑتے جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی طرف ہاتھ اٹھایا، وہ افسران جو داڑھی والوں کو، مفتیان کرام کو، علماء کرام کو بے قصور ان پر کیسز ڈال کر ٹاڈا اور کوٹا کے تحت ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے اندھیری کوٹھی کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ کرنے کے بجائے ہم اپنی تنظیموں کا، اپنی تحریکوں کا اور اپنے بڑے لوگوں کا جھنڈا بلند کر کر اپنی دل کی بھڑاس کانفرنس
کی چار احاطے کے اندر ہم نکال لیتے ہیں. ہم بزدل ہیں بزدل. اے اللہ شیطان کی دعا کو تو نے قبول کر لیا, ان کے بول کو تو قبول کر لے, ہمارے اندر وہ چیز پیدا کر دے وہ جو سمجھتے ہیں, اور ہمیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اے اللہ ہر نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوصاف پیدا کر دے. اے رب کریم محمود غزنوی کے اوصاف پیدا کر دے. حضرت ٹیپو سلطان کے وہ اوصاف کہ جب آپ جام شہادت پی کر سری رنگ پٹن کی سرزمین پر آرام فرما رہے تھے تو انگریز بہت دیر تک قریب نہیں گیا اور یہ کہا کہ مرا ہوا شیر زندہ شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, زخمی شیر زندہ شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اے رب کریم, اے رب کریم ان کے بول کو قبول فرما کر ہمارے اندر وہ ہیبت, وہ طاقت, وہ روک پیدا کر دے کہ مسجدوں کو توڑنے والے ایک قدم آگے بڑھے, ہمیں دیکھ کر ان کے قدم پیچھے ہو جائیں. ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی طرف اگر وہ بری نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے, اے رب کریم ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا کر کے ان کی آنکھوں سے وہ شعلے نکلے جس سے وہ جل کر بھسم ہو جائیں, جس سے وہ نیست و نابود ہو جائے, جس سے ان کا وجود ختم ہو کر رہ جائے. مسلمانوں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نے کس کا کیا بگاڑا, کیا بگاڑا ہم نے؟ ارے 1947 سے لے کر اب تک تو بہت دور کی بات, یہ تو سیکولرزم اور جمہوریت والی بات ہے. تقریباً 1000 برس تک اس ہندوستان پر مسلم حکمران حکومت کرتے رہے. نہ یہاں کوئی پنڈت حکومت میں شامل تھا, نہ کوئی غیر مسلم شامل تھا. بابر نے حکومت کی اور عالمگیر نے حکومت کی, شاہجہاں نے حکومت کی, مغلیہ دور نے حکومت کی, فلاں نے حکومت کی. بتائیے کہ ہمارا عدل, ہمارا انصاف یہ زمین چیخ چیخ کر کہے گی کہ اس 850 برس کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا. مراد آباد اسی ہندوستان کے اندر تھا, میرٹھ اسی ہندوستان کے اندر تھا, گجرات اسی ہندوستان کے اندر تھا, مظفر نگر اور شاملی اسی ہندوستان کے اندر تھا. کیا نہیں کر سکتے تھے مسلمان؟ طاقت ان کے پاس تھی, قوت ان کے پاس تھی, ملٹری ان کے پاس تھی, بیت المال ان کے پاس تھا, پولیس محکمہ ان کے پاس تھا, عدالتیں ان کے پاس تھی, جو چاہے کر سکتے تھے. لیکن ہم نے انصاف کا, عدل کا یہاں پر ہم نے پرچم لہرایا. ہمارے حکمران کبوتر بازی کے اندر, فاختہ اڑانے کے اندر بھلے سے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا ہو. ہمارے حکمران بیویوں کی غلامی کی یاد کے اندر بھلے سے تاج محل کی تعمیر کر دی ہو. ہمارے حکمران نواب بن کر بھلے سے باندیوں کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا دیا ہو. لیکن اللہ گواہ ہے, یہ زمین اگر بول سکتی ہے تو بولے گی کہ کسی حکمران نے کسی انسان پر تو دور کی بات, ہندوستان کے اندر ایک جانور پر بھی ظلم نہیں کیا, ایک پرندر پر بھی ظلم نہیں کیا. عدل و انصاف کا پرچم یہاں لہرایا. ہم اس عمر بن الخطاب کو ماننے والے ہیں, ہم اس علی کرم اللہ وجہہ کو ماننے والے ہیں جن کے انصاف کی توٹی بولا کرتی تھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر. جب سیلاب آیا اور جب طوفان آیا 3 دن تک لگاتار رہا. پہلے دن آیا کچھ کم ہوا, دوسرے دن آیا کچھ کم ہوا, لیکن تیسرے دن جب بڑھا تو 2 کتے جو قریب کے اندر جا رہے تھے پانی کی زد میں آ کر مر گئے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر جو دار الخلافہ تھا اور جو اسمبلی ہال تھا وہاں صحابہ کرام کو جوڑا اور جمع کیا اور فرمایا, اور جب تقریر کرنے لگے ہچکیاں بند ہو گئی اور زار و قطار رونے لگے, آنسو کے قطرے پانی کے برسات کے پانی کی طرح برسنے لگے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے عمر بن الخطاب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر کے گناہوں کی نحوست سے کہیں 2 کتوں کی موت تو نہیں ہو گئی؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ عمر سے مواخذہ تو نہیں کرے گا, عمر سے پکڑ تو نہیں کرے گا؟ بتائیے کہ ایسے عمر الخطاب کو ماننے والے کہاں تشدد کر سکتے ہیں, کہاں بمباری کر سکتے ہیں؟ اس ہندوستان کے اندر فرقہ واریت کے جراثیم مسلمانوں نے نہیں, اسلام مسلمان دشمنوں نے
آزادی کے پہلے ہی دن سے یہاں پر اس کے بیج بونے شروع کر دیے. یہاں پر نفرت کی دیواروں کو قائم کر دیا گیا. یہاں کی بھائی چارگی کو, یہاں کی اخوت کو, یہاں کے ملنساری کو انہوں نے ان کو آنکھ نہیں بھاتی تھی. اس لیے مکہ مسجد ہماری تھی, خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہماری تھی, اور دلی کی جامع مسجد ہماری تھی, اور حیدرآباد کی مسجد ہماری تھی, مالیگاؤں کی مسجد ہماری تھی. بتائیے اس گئے گزرے زمانے کے اندر ایک آدمی چپل پہن کر مسجد میں جا نہیں سکتا, نشے کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا نہیں سکتا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. کلمہ گو, نبی کا غلام, کلام پاک کو سینے سے لگانے والا مر کر جس کے جنازے کی نماز مسجد کے احاطے میں پڑھی جانی ہو, اور جس مسجد کا امام اس کے نماز جنازہ پڑھانا ہو, اس مسجد کے اندر وہ بمباری کرے گا. مسجدیں ہماری گئی, درگاہیں ہماری گئی, مقدس مقامات ہمارے گئے, اور پھر الٹا کیا کیا گیا؟ ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ بے عزتی کی گئی. مسلمانوں, حدیث پاک کے اندر سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا لم تستحی فاصنع بما شئت, کہ جب غیرت تیری نکل جائے, شرم تیری نکل جائے, حیا تیری نکل جائے, جو چاہے معاملہ کرنا. اصل ایمان کا جوہر شرم ہے, اصل ایمان کا جوہر حیا ہے, اصل ایمان کا جوہر غیرت ہے. اس غبارے سے ہوا اگر نکل جاتی ہے, غبارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس ایمان کے غبارے کی ہوا ہماری شرم ہے, ہماری غیرت ہے, ہماری حیا ہے. 1947 سے لے کر ابھی 2014 تک اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر فلسطین کا تذکرہ نہیں, صومالیہ کا تذکرہ نہیں, برما کا تذکرہ نہیں, رنگون کا تذکرہ نہیں, افغانستان کا تذکرہ نہیں, عراق کا تذکرہ نہیں, افریقہ کا تذکرہ نہیں. خود اس ہندوستان کے اندر 48,000 فسادات مسلمانوں کے ساتھ میں, 48,000 فسادات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں. مسلمانوں, کیا سبق ہم نے حاصل کیا؟ کیا ہم نے اس سے عبرت پکڑی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس شرم نہیں, ہمارے پاس غیرت نہیں, ہمارے پاس حیا نہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر, بدر کے زمانے میں بنو قینقاع کے اندر ایک زیورات کی دکان کے اندر ایک مسلمان عورت, ایک مسلم عورت زیور خریدنے کے لیے جاتی ہے. وہاں پر ایک یہودی بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسلم عورت یہاں پر آئی ہوئی ہے, اس کو ستانا چاہیے, اس کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہیے, اس کا ٹھٹا کرنا چاہیے, اس کا مذاق کرنا چاہیے. یہ کہہ کر اس نے دیوار کے اندر ایک کیل گاڑ دی, ایک میخ کو لگا دیا, ایک کھوٹی کو لگا دیا, اور اس کے برقعے کا اور اس کی چادر کا دامن اس سے باندھ دیا تاکہ جب وہ اٹھے اس کا چہرہ کھل جائے. چنانچہ جب عورت سونے کی خریداری کر کر جب اٹھی تو اس کوٹی سے, چونکہ وہ چادر بنی ہوئی تھی اور اس کیل سے وہ دوپٹہ لگا ہوا تھا, اٹھنے کے بعد اس کا چہرہ کھل گیا. اس یہودی نے اور یہودی کتوں کو جمع کر لیا اور کہا, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہن, آج اس کی شکل دیکھو, کل تک یہ چھپائی جا رہی تھی, ہے اس کے گال دیکھو, ہے اس کے ہونٹ دیکھو, جو کہنا تھا برا بھلا وہ کہنے لگی. وہ خاتون بھی عزت دار تھی, وہ خاتون بھی حمیت اور غیرت رکھنے والی تھی. اس نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اے میرے بھائیوں, تمہاری بہن اور امت کی ایک بیٹی کی عزت و آبرو کو نکالا جا رہا ہے, اور تم کیا کر رہے ہو, کہاں سوئے ہوئے ہو؟ ایک مسلمان آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے زندہ ہیں, غیرت اور حمیت اور شرم کا جھنڈا اٹھانے والے ابھی زندہ ہے.
بتا تیرے ساتھ کس نے برا سلوک کیا؟ تو اس خاتون نے اشارہ کیا کہ اس مرد نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. سینے پر چڑھ بیٹھے وہ اور اس کے بعد چھرا گھونپ دیا اور اس کا سر قلم کر دیا. وہ تنہا صحابی تھے اور یہودی آ گئے اور اس صحابی کو انہوں نے شہید کر دیا. اس کی خبر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر بنو قینقاع جو یہودی ہیں ان کا ہم سے جو معاہدہ ہے، ہم سے جو ایگریمنٹ ہے، آج وہ ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں، آج وہ معاہدہ ختم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک عورت کی عزت اور اس کی حمیت اور اس کی غیرت اور اس کی شرم و حیا کی چادر، عفت اور پاک دامنی کے لیے جس نے جام شہادت کو نوش کیا، اس کے خاطر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے جو قلعہ تھا اس کو گھیرے میں لاتے ہیں اور وارننگ دیتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ اور ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا. آج کے بعد کوئی ایک لمحہ ایک یہودی کتا بھی اس مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر نہیں رہ سکتا. مسلمانوں، جب ہمارے اندر غیرت تھی، ہمارے اندر حمیت تھی، ہمارے اندر شرم کا پاس تھا، ہمارے اندر ماؤں اور بہنوں کی عصمت اور پاک دامنی کا پاس تھا، تو ہم اس کے لیے مرنے تلنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. ایک صحابی میدان جہاد کے اندر گئے اور جب واپس لوٹے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی خاتون کو دیکھا کہ دروازے کی دہلیز کے اندر جو باہر کی طرف نکلتا ہے وہاں پر اپنے سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے اور چادر ڈالے ہوئے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. صحابی نے کچھ نہیں کیا بلکہ وہ تلوار جو میان کے اندر تھی اور میدان جہاد کے اندر خون سے سرخ آلود تھی اس کو نکالا اور پھر کہا کہ اے میری بیوی، میری زوجہ، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر تو آج یہاں تک آ گئی؟ آج بازاروں میں پھرنے والی عورت یہ پتہ نہیں لگتا یہ سمیہ کی بچی ہے، یہ زینب کی بچی ہے، یہ ام کلثوم کی یا ام ہانی کی یا عائشہ کی یا قتیجہ کی یا فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی کی یا فلموں میں کام کرنے والی ہجڑیوں کی نسل ہے، فواحش کی نسل ہے، کتا اور سور کھانے والوں کی نسل ہے. نہ ظاہر سے پتا چلتا ہے نہ باطن سے پتا چلتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم کا جنازہ نکل جائے، حیا کا جنازہ نکل جائے، مرد داڑھی مڑا کر ہجڑا بن جائے، ہاتھ کے اندر وہ جو ہے بنگڑی پہن کر گوٹ ڈال کر وہ آدھا مخنث بن جائے، کان کے اندر بالی ڈال کر وہ نامردہ بن جائے، تو پھر اس کا کسی حکیم کے پاس، کسی مولوی کے پاس اور کسی خانقاہ کے اندر کوئی علاج نہیں ہے. کیا آج مسلمانوں کے چہروں سے پتہ لگتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کو دیکھ کر کیا اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ اے داڑھی مڈانے والے نوجوان، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر کیا برائی تھی؟ بش کے چہرے کے اندر کیا خوبی تھی؟ زانیوں کے چہروں کے اندر کیا خوبی تھی؟ صحابہ کرام کے چہروں کے مقابلے میں ناچنے گانے والوں کے چہرے تجھے پسند آ گئے؟ اولیاء کے لباس کے مقابلے میں تجھے ناچنے گانے والوں کے لباس تجھے پسند آ گئے؟ اور اپنی ماں اور بہنوں اور امت کی وہ بیٹیاں جن کا نام فاطمہ ہے، زینب ہے، عائشہ ہے، تو ان کے لیے حضرت فاطمہ کا کلچر چھوڑ کر حضرت قتیجہ کا، حضرت زینب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو چھوڑ کر آج تو فلموں میں کام کرنے والی، ڈراموں کے اندر کام کرنے والی ایسا لباس تو اپنا رہا ہے کہ آج کا مسلمان ذرا مال آیا، ذرا دولت آئی، ذرا روپیہ آیا، ذرا پیسہ آیا تو پھر سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو متعلق کالجز ہیں، ادارے ہیں، کانوینٹ اسکول ہیں، کیا ان کے اندر اپنے بچیوں کو داخل کر کر وہ ان کی شرم کا جنازہ نہیں نکال رہا ہے، ان کی حیا کا جنازہ نہیں نکال رہا ہے، اور ان کو اسلامی دولت سے کیا محروم نہیں کر رہا ہے؟ ان کانوینٹوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والی بچیاں کیا نیم برہنہ نہیں ہیں، اسکرٹ پہنے بھی نہیں ہے، کیا اپنے جسم کی نمائش نہیں کر رہی ہے؟
اور وہاں صحابی کا معاملہ یہ کہ وہ نیم برہنہ حالت کے اندر الحمد باللہ نہیں تھے، جسم کو دکھانے والا کپڑا کوئی اٹکچا انہوں نے نہیں پہن رکھا تھا، بلکہ صرف وہ دہلیز پر آ چکی تھی۔ انہوں نے میان سے تلوار نکال لی اور پھر کہا، بھگانے لگے، دوڑانے لگے کہ اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا، تیرے وجود کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن اس خاتون نے کہا، اجی میاں بہت دنوں کے بعد میرے پاس آئے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دیتی ہو، میں ایک بات تو سنو، اگر بات سمجھ میں آ جائے درگزر کر دینا، اگر بات سمجھ میں نہ آئے جو چاہے آپ میرے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو چنانچہ کہا کہ بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ ابھی تلوار ہاتھ کے اندر ہے، غصے کی وجہ سے کپکپاہٹ جسم کے اوپر طاری ہے، ایک لرزہ طاری ہے اور انتقام کی تلوار تڑپ رہی ہے کہ کب اس بے غیرت اور بے حیا عورت کا الیاذ باللہ سر قلم کر دیا جائے۔ اس خاتون نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں ایک سانپ اور ایک اژدھا نکل آیا جو مجھے دوڑا رہا تھا، گھر کے اندر کوئی بچہ نہیں تھا، گھر کے اندر کوئی مجھے ہیلپ کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں تھا، تو چنانچہ میں بھاگتے بھاگتے اس سانپ سے بچنے کے لیے اس گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی ہوں۔ اگر دیکھو یہ گناہ قابل معاف ہے تو مجھے معاف کر دینا، اگر یہ قابل سزا ہے تو مجھے قتل کر دینا۔ شوہر کے دل کے اندر رحم آیا، کرم آیا۔ دیکھو ایک خاتون ایک شام کی وجہ سے جب دہلیز پر آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ آج مسلم سماج کی حالت کیا ہے، مسلم سوسائٹی کی حالت کیا ہے، نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ وہ بوڑھا جو نانا بن چکا ہے، دادا بن چکا ہے، آج بھی جس کا کفن بازار کے اندر آ چکا ہے اور جس کا غسال اس کو غسل دینے کے لیے تیار ہے، جس کا قبر کھودنے والا وہاں تیار ہے، یہ بوڑھا کب ہمارے قبرستان کا مہمان بنے گا؟ آج وہ بوڑھا بھی اپنے اندر جیپ کا سہارا دے کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے، پاخانے کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے۔ پھر کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک تعالی صحت و شفا کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ کا اور آپ جیسے اولیاء کرام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ مجھے دیکھتا، تجھے دیکھتا، میری گھر کی عورتوں کو دیکھتا، تیری گھر کی عورتوں کو دیکھتا، میرے تیرے معاملات کو دیکھتا، قوم لوط کی طرح یہ بستی کو الٹ دیا جاتا، قوم نوح کی طرح اس بستی کو غرق آب کر دیا جاتا، اس کو نیست و نابود کیا جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے۔ میرے بھائی، یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی تعلیم اور ان کا ایجوکیشن اور ان کی ترقی اور ان کا مقام ولایت تک پہنچنا بڑے عجیب و غریب مراحل سے یہ طے ہوا۔ پہلے انہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، میٹرک کی تعلیم حاصل کی، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پھر اللہ نے ان کو دین اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ بہرحال وقت کی تنگی ہے، جب دور حدیث کے اندر پہنچے تو جو استاد ان کو بخاری شریف پڑھا رہا تھا، جو بخاری شریف پڑھانے والا شیخ الحدیث تھا، جب بخاری شریف کی آخری روایت پر پہنچا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو بخاری شریف کی آخری روایت ہے، جب اس کا ترجمہ ہو گیا، ختم بخاری ہو گئی، دعا ہو گئی، لوگ اور شاگرد بکھرنے لگے، ادھر ادھر جانے لگے، تو ان کے استاد محترم شیخ الحدیث نے کہا، ابھی یہ مجلس ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کی کچھ کاروائی باقی ہے۔ طلباء متحیر ہو گئے، ششدر ہو گئے، دعا تو ہو گئی اور حدیث کی تشریح ہو گئی، حدیث کا بیان ہو گیا، اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ حضرت نے کہا، شیخ الحدیث صاحب نے، استاد محترم نے، اے پیر ذوالفقار، آپ آئیے یہاں مسجد کے اندر بیٹھیے، مسجد کے اوپر بیٹھیے کہ جہاں پر استاد بیٹھتا ہے، شیخ الحدیث بیٹھتا ہے۔ حضرت کچھ ہچکچانے لگے، کچھ شرمسار ہونے لگے، کہا الامر فوق الادب، میری بات مانیے گا، آپ آئیے، آپ میرے حکم کی تعمیل کیجئے، اگر آپ مجھے اپنا استاد اور شیخ الحدیث مانتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ
مسجد پر جب تشریف فرما ہوئے آپ شاگرد کی جگہ حضرت پیر ذوالفقار کی جگہ بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کہنے لگے اے شاگردو حدیث پڑھانا تھا میری ذمہ داری تھی میری ڈیوٹی تھی کہ انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان حبیبتان تک حدیث کا پڑھانا میری ذمہ داری اور میری ڈیوٹی تھی. رہا پیر ذوالفقار وہ آسمان ہدایت کا ایسا آفتاب و مہتاب ہے کہ آج تمہیں اور بخاری کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا میں مرید ہوں میرا پیر و مرشد وہ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء دیوبند کے اندر کیسے کیسے درخشندہ ستارے پیدا فرمائے. ہمیں شان ہے جو علماء دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں جو علماء الیاسی لشکر سے جڑے ہوئے ہیں جو رشید احمد گنگوہی سے جڑے ہوئے ہیں جو حضرت تھانوی سے جڑے ہوئے ہیں جو شیخ الاسلام سے جڑے ہوئے ہیں جو شیخ الہند سے جڑے ہوئے ہیں جو حضرت مولانا دامن شہید سے جڑے ہوئے ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی ہوگا کمینہ جو فلم میں کام کرنے والے سلمان سے جڑا ہوگا کوئی فلاں سے جڑا ہوگا کوئی رنڈی سے جڑا ہوگا کوئی رنڈوے سے جڑا ہوگا. اے نوجوان ابھی وقت ہے ان اولیاء کرام کے قریب آ جا ان علماء دیوبند کے قریب آ جا ان مدارس کے قریب آ جا ان مساجد کے قریب آ جا. اب دیکھ اس بات کی تلاش میں نہ رہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نازل ہوں گے. اب کوئی تجھے جنید بغدادی ملنے والے نہیں اب تجھے کوئی بایزید بستامی ملنے والے نہیں اب تجھے کوئی فرید الدین گن شکر ملنے والے نہیں اب تجھے کوئی نظام الدین اولیاء ملنے والے نہیں. جو آئے چلے گئے تو چلے گئے پھر نہیں آئیں گے. رشید احمد گنگوہی آیا چلا گیا علامہ انور شاہ کشمیری آیا چلا گیا عطا اللہ شاہ بخاری آیا اور چلا گیا حضرت تھانوی آئے اور چلے گئے شیخ الاسلام آئے اور چلے گئے. جو چلا گیا وہ نہیں آنے کا. انکا میتن وانہ میتن وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. جو چلے گئے ان کے چلے جانے کی وجہ سے کیا تو مرتد ہو جائے گا کیا تو دین سے پھر جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغڈور سنبھالنے کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا. صحابہ کرام حیران تھے پریشان تھے. کوئی جنگلوں کی طرف چلا گیا کوئی اپنے دیہاتوں کی طرف کوئی اپنا سر دیوار سے مار رہا تھا. ایسے وقت کے اندر صدیق کی صداقت کام آئی اور اس نے یہ اعلان کیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا بھگوان اس کی دیوی اس کا دیوتا اس کا رب چلا جا چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی قیوم لا یموت. کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا جو جنید بغدادی کی عبادت کرتا تھا جو حضرت تھانوی کی عبادت کرتا تھا جو قاسم نانوتوی کی عبادت کرتا تھا جو مولانا الیاس کی عبادت کرتا تھا وہ چلے گئے وہ آنے والے نہیں. جو ہیں وہ یہی علماء ہے. انہی میں تجھے بایزید کو تلاشنا ہوگا انہی میں قاسم نانوتوی کو تلاشنا ہوگا انہی میں رشید احمد گنگوہی کو تلاشنا ہوگا انہی میں حضرت تھانوی کو تلاشنا ہوگا. جب تو ان کو تلاشے گا نہیں پھر آنے والے علماء ان سے بدتر ہوں گے ان سے گئے گزرے ہوں گے جو خود بھی تباہ ہوں گے اور تجھے بھی برباد کر کے رکھ دیں گے. آج غنیمت جان لے کہ حضرت تھانوی کے وارث موجود ہیں. آج غنیمت جان لے قاسم نانوتوی کی روحانی ذریت موجود ہے. آج غنیمت جان لے رشید احمد گنگوہی کے درس کو پانے والے کچھ موجود ہیں. شیخ الاسلام سے نسبت رکھنے والے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے نسبت رکھنے والے یہ وہ آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں کہ ان کی مثال تجھے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بے موقع بے موسم بات وزن نہیں رکھتی. یہی بات اگر بر وقت ہوتی لوگوں میں نشاط ہوتا لوگوں میں چستی ہوتی کوئی سویا ہوا نہ ملتا کوئی پیٹ پھرا کر جاتا ہوا نہ ملتا. ان بات ہم پیر پکڑ کر کہتے ہیں جلسے کے منتظمین سے کہ بھائی مہمان جو میزبان جو مقرر ہیں
ساری زندگی پڑے رہتے ہیں، جس کے لیے تم نے اتنا خرچہ کیا، اتنی قربانیاں دی، ہم کہتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تال میل کہاں مل رہا ہے، کہاں نہیں مل رہا ہے، کون چہرہ گھما گھما کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جب بہتی نہر کے اندر فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے 4 مرتبہ ہاتھ دھو لے گا، 3 مرتبہ کلی کرنے کے 4 مرتبہ کلی کر لے گا، قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت 4تھی مرتبہ کا سوال ہوگا۔ جلسے کے لیے جس نے 2 روپے کا چندہ دیا ہے، اس نے جگر کی حرارت سے پکنے والے خون کے قطروں کو دان دیا ہے، جس نے 100 روپیہ دیا ہے، جس نے لائٹ دیا ہے، جس نے اشتہار دیا ہے، جس نے جانی محنت کی ہے، جس نے مالی محنت کی ہے، کیا جلسے کے منتظمین کو قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا ٹائم ٹیبل کوئی چیز نہیں ہے؟ میرے بھائی، حضرت اقدس مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرات صحابہ کرام کو بنایا، جس خمیر سے بنایا اور جس مٹی سے بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیوار کو تعمیر کیا جاتا ہے تو پلاسٹر لگایا جاتا ہے، سیمنٹ اور ریتا ملا کر اس پر گھسا کیا جاتا ہے، اور جب اسے پینٹ لگایا جاتا ہے تو کچھ سیمنٹ اس میں کی گر جاتی ہے اور کچھ پینٹ اور کچھ رنگ روغن اس میں کا گر جاتا ہے۔ اللہ عطا اللہ شاہ بخاری کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے قبر کے اندر رحمت برکت نازل فرمائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اور جنت کی کھڑکی اللہ تعالیٰ ان کے قبر مبارک کے اندر کھول دے۔ بڑی عجیب و غریب بات فرمائی کہ جس خمیر سے حضرات صحابہ کرام کو بنایا، اس کی جو مٹی کے ذرات بچے ہوئے تھے، اللہ نے ان ذرات سے علماء دیوبند کو بنایا۔ ایک ہی وقت کے اندر جہاں دور نبوت کے اندر صدیق نظر آتا تھا، فاروق نظر آتا تھا، عثمان نظر آتا تھا، علی نظر آتا تھا، فلاں نظر آتا تھا، خباب نظر آتا تھا، بلال نظر آتا تھا، ایسے ایک ہی دور کے اندر ایک عجیب قسم کا مجموعہ تھا کہ ایک طرف شیخ الہند نظر آتا تھا، ایک طرف شیخ الاسلام نظر آتا تھا، ایک طرف علامہ انور شاہ کشمیری نظر آتا تھا، ایک طرف رشید احمد گنگوہی نظر آتا تھا، ایک طرف اشرف علی تھانوی نظر آتا تھا، ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی، ایک وہ صدیق و فاروق کا دور، اور ایک یہ علماء دیوبند کا دور۔ بہت کم زمانے کے اندر ایسا دور ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آسمان ہدایت کے اندر اتنے ہدایت کے چراغ روشن ہو، آفتاب و مہتاب روشن ہو۔ ہم شان ہے کہ کوئی فلم والوں سے جڑے، کوئی زانیوں سے جڑے، کوئی داڑھی مڈوں سے جڑے۔ ابھی سیاست کا ماحول ہے، 500 روپے کے اندر اپنے ضمیر کا سودا کرو، بابری مسجد کے قاتلوں سے ہاتھ ملاؤ، گجرات کی سرزمین کے اندر، مظفر نگر کی سرزمین کے اندر جن ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے لوٹنے سے جن کے ہاتھ ملوث ہیں، آسام کی سرزمین کے اندر ماں کی گود سے بچے کو نکال کر تڑپتی ہوئی ماں کے سامنے کڑھائی کے اندر، کھولتی کڑھائی کے اندر بچے کو ڈالنے کی وجہ سے جن کے ہاتھ آلودہ ہیں، آج اس قوم کے اندر ایسے ضمیر فروش نظر آئیں گے، ایسے ایمان فروش نظر آئیں گے، 100 ٹکوں کے اندر، 500 روپیوں کے اندر اپنے ووٹ کا سودا، اپنے ایمان کا سودا، اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرات کہ آج اس دھرتی پر جانور محفوظ ہے، پرندے محفوظ ہیں، سمندر کی مخلوق محفوظ ہے۔ ٹی وی کے اندر نیشنل جغرافیہ چینل آتا ہے، ٹی وی کے اندر اینیمل چینل آتا ہے، آپ کے علاقے کے اندر ہندی کے اندر یہ چینل چلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مچھلی کی ایک ایک ذات کے لیے امریکہ، یہود و نصارہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کر اس کی ذریت کو بچاتے ہیں، اس کی ذات کو بچاتے ہیں، شیروں کی نسل بچانے، چیتاؤں کی نسل بچانے، باغوں کی نسل بچانے، چڑیا کی نسل بچانے، گوریلاؤں کی نسل بچانے، ریچھوں کی نسل بچانے کے جتن کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہی وہ نسل انسانی جس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا گیا، یہ وہ نسل انسانی جس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا گیا، اور اس کے اندر کنتم
مظلوم غیر امتین کی ڈگری پانے والا اور لقب پانے والا آج کتے کی نسل بچانے کی فکر ہے، آج چوہوں کی نسل بچانے کی فکر ہے، آج شارک مچھلی کی نسل بچانے کی فکر ہے کہ بھیا سمندر کے اندر کشتی چلاؤ تو دھواں سمندر کی رخ کی جانب نہ ہو، آئل اس کے اندر نہ گرے، ویسٹ نہ گرے، پیشاب نہ گرے، پاخانہ نہ گرے، اتنی پابندیاں اور ان انسانوں کے سر قلم کرتے ہوئے گاجر کو کاٹتے ہوئے رحم آئے، مولی کو کاٹتے ہوئے رحم آئے، اور پانی کو زمین پر ڈالتے ہوئے دل کی حرکت بڑھے، لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ کتنے کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا، کس جرم کے اندر فلسطین کے بچے اپنی ماؤں کی گود کے اندر کھلنے سے پہلے ان کلیوں کو مرجھا دیا گیا، کس جرم کے اندر ایک حاملہ عورت کو گرفتار کیا گیا اور پھر جب اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو پتا ہی نہیں کہ روشنی کیا ہوتی ہے، اس کو پتا ہی نہیں آزادی کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، کیا خیر امت کا یہی ترجمہ ہے؟ مسلمانوں، کیا مسلمان کا یہی ترجمہ ہے؟ مسلمانوں، کیا امت مسلمہ کا یہی ترجمہ ہے؟ مسلمانوں، حامل قرآن کا یہی ترجمہ ہے۔ قرآن رکھنے والی قوم کون ہے؟ قرآن رکھنے امت کون ہے؟ حجر اسود کس کے پاس ہے؟ اللہ کا کعبہ کس کے پاس ہے؟ نبی کا روضہ کس کے پاس ہے؟ ریاض الجنہ کس کے پاس ہے؟ جنت المالا کس کے پاس ہے؟ جنت البقیع کس کے پاس ہے؟ صدیق و فاروق کس کے پاس ہے؟ پیران پیر کی تاریخ کس کے پاس ہے؟ جنید بغدادی کی تاریخ کس کے پاس ہے؟ ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ کس کے پاس ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے کس کے پاس ہیں؟ اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود آج ہماری حالت یہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا۔ ہمیں زمین کی قیمت کا پتہ ہے، ہمیں پیروں میں پہنے جانے والے وہ چپل جو جن پر گندگی لگتی ہے، پیشاب لگتا ہے، پاخانہ لگتا ہے، ہم نماز کے لیے جائیں، ہم موتا کے لیے جائیں، ہم عیدگاہ میں جائیں، ہمارا چپل ٹوٹ جائے، ہمارے چپل کھو جائے، چوری ہو جائے، ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہمیں شرم نکل چکی ہے، غیرت نکل چکی ہے، حیا نکل چکی ہے، امت کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے۔ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر حضرات، جب مسجد کے صحن کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کسی کی آبرو لوٹی ہو اور بدلے میں ہماری عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہو، ہم نے کسی کا مرڈر کیا ہو اور بدلے میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہو، ہم نے مندر کو گرایا ہو اور بدلے میں مسجد کو ڈھایا جا رہا ہو، ہم نے گردوارے کو زمین بوس کیا ہو اور بدلے میں خانہ کعبہ پر حملے کی سازشیں رچی کی جا رہی ہو، اور ہم نے ان کی آسمانی کتابوں کی ہم نے توہین کی ہو، اور ان کے جو وید ہیں اور ان کے جو شلوک ہیں ہم نے ان کے ساتھ بد کلامی کی ہو اور وہ کلام پاک کی توہین کریں، ہم نے ان کے بڑوں رام ہے اور لکشمن ہیں، سیتا ہیں، گوتم بدھ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم نے اگر ان کی توہین کی ہو، یہ صحابہ کی توہین کریں یا اولیاء کی توہین کریں، ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے بتائیں؟ 1947 سے لے کر اب تک ہم نے کیا بگاڑا سوائے اس کے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے اولیاء کو، ہمارے علماء کو۔ کل صبح میں ایئرپورٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو بے عزتی کا معاملہ ہوا، اگر بڑوں سے سبق حاصل نہ کرتے، صبر کا دامن ہم مضبوطی سے نہ پکڑتے، خدا جانے یہاں پہنچتے بھی نہیں پہنچتے۔ کتنی ذلت والا معاملہ کیا جاتا ہے، جبکہ ہر ہفتے ہمارا ایک سفر باہر کا ہوتا ہے، ہمیں ایئرپورٹ کے قوانین، ہمیں ایئرپورٹ کے رولز، ہمیں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی، اس کے ضوابط کا مکمل علم ہے، کیا رکھنا چاہیے کیا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے باوجود جرم یہ ہے کہ یہ داڑھی جرم ہے، جرم یہ ہے کہ سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، جرم یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو اور اسلامی لباس کو اپناتے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گئی ہے ہماری صورتحال؟ ایک وقت تو وہ تھا
کہ سورج ہماری بات مانتا تھا، ایک وقت تو وہ تھا کہ سمندر ہماری بات مانتا تھا، ایک وقت تو وہ تھا کہ زمین ہماری بات مانتی تھی، ایک وقت تو وہ تھا کہ فرشتے جھک جھک کر ہمیں سلام کیا کرتے تھے۔ آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، آج غیر اللہ کے پجاری ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ہم کلام پاک سے پوچھتے ہیں، اے کلام پاک، ہمارے اس مرض کا کیا علاج ہے؟ ہمارے اس مرض کی کیا دوا ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ایک اخبار کا نمائندہ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر گیا اور وہ خواتین جن کی عزت کو لوٹا گیا اور جن کے آبرو کو لوٹا گیا، ان کا انٹرویو لینا چاہا، ان کا بیان لینا چاہا، اور اس رپورٹر نے کہا، اخباری رپورٹر نے، کہ اگر تم بہنا تم نام نہیں بتاؤ گی، ولدیت نہیں بتاؤ گی، عطا پتہ نہیں بتاؤ گی، اور تمہارے ساتھ کیا جانے والا سلوک تم نہیں بتاؤ گی، تو ہم کیسے مقدمہ دائر کریں گے؟ تمہارا بیان کیسے اخباروں کے اندر لائیں گے؟ وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہ ہم اپنا چہرہ دکھانے کے لائق ہیں، نہ اپنا نام بتانے کے لائق ہیں، بس اخبار کے اندر ایک درخواست لکھ دو، اخبار کے اندر قوت مسلمہ کے نام ایک گزارش لکھ دو کہ اللہ تعالیٰ جیتے جاگتے زمین کو حکم دے کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین کے اندر ہمیں زندہ دفن کر دے۔ ہم جینا نہیں چاہتے، ہم رہنا نہیں چاہتے، عزت کے لٹنے کے بعد اور مادرزاد برہنہ کر کر مسجد کی چار دیواری میں دوڑانے کے بعد ہم کس صورت اور کس شکل سے اپنے خاوند کے پاس جائیں گے؟ اپنے بھیا کو کون سی شکل بتائیں گے؟ پیدا کرنے والی ماں، جننے والی ماں اور پیدا کرنے والے باپ کو کیا شکل کے ساتھ کہیں گے کہ جانور بھی ایک کتیا کے پاس دو تین کتے جاتے ہیں، ایک کتا قربت حاصل کرتا ہے، دو تین کتے الگ ہو جاتے ہیں، سورنی فیمیل کے پاس دو چار سور جاتے ہیں، دو چار سور الگ ہو جاتے ہیں ایک سور کے قریب ہونے کے بعد، لیکن ان حرامزادوں نے گجرات کی سرزمین کے اندر، آسام کی سرزمین کے اندر اور مظفر نگر شاملی باغپت کی سرزمین کے اندر ایک ایک خدیجہ نام کی بہن کے ساتھ، ایک ایک فاطمہ نام کی بیٹی کے ساتھ ان دسیوں درندوں نے ان کی آبرو کو لوٹا، ان کی عزت کو لوٹا۔ مسلمانوں کیا عزتیں لٹانے کے لیے ہم پیدا ہوئے؟ کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ ہمارے نوجوان ٹاٹا پوڈا کے اندر 8 سال 12 سال جیل کے اندر رہے اور پھر جب اس کی ماں کا جنازہ نکل جائے اور اس کا باپ اندھا ہو جائے اور اس کی ساری پراپرٹی اور ساری دولت مقدمے کے اندر خرچ ہو جائے تو سپریم کورٹ 12 سال کے بعد کہے کہ اسے باعزت بری کیا جاتا ہے؟ کون لائے گا اس کی نوجوانی کو؟ کون دھوئے گا اس کے دہشت گردی کے داغ کو؟ کون لائے گا اس کی ماں کی خوشیوں کو؟ کون لائے گا اس کے باپ کی شفقت کو؟ مسلمانوں، ہم کلام پاک سے پوچھتے ہیں، اے کلام پاک، آخر کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ ہم تو وہ تھے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جاتے تو جنگل کے درندے ہمارے لیے راستہ فراہم کرتے۔ ہم تو وہ تھے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اللہ کا ولی جب جنگل کے اندر گیا اور راستہ کھو گیا، ایک شیر نے آ کر، جو شیر درندہ ہے، انسانوں کو کھانے والا ہے، اپنی پشت پر بٹھا کر وہ منزل تک، وہ لشکر تک اس اللہ والے کو پہنچا کر آتا ہے۔ ہم تو وہ تھے کہ اندلس کے ساحل پر ہم نے کشتیوں کو جلا دیا تھا۔ ہم تو وہ تھے کہ قیصر و کسریٰ کے دربار کے اندر ان کے قالینوں پر اپنے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سے ہم نے قیصر و کسریٰ کے محلوں کو گنجایا تھا۔ ہم تو وہ تھے کہ جس سے زمین تھراتی تھی۔ ہم تو وہ تھے کہ بادلوں کا رخ موڑنے والے۔ آج ہمیں ووٹنگ لسٹ کے اندر، الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ تو دیہات میں رہتے ہیں، بڑے شہروں کی بات تو یہ ہے، بامبئی، دلی، مدراس، چنئی جو میٹرو سٹی ہیں، وہاں ایک غیر مسلمان کو پراپرٹی فروخت کرنا تو دور کی بات، اپنی پراپرٹی کے اندر دکان کرائے کا دینے کے لیے تیار نہیں۔ جرم کیا؟ محمد ندیم نام ہے، محمد ساجد نام ہے، محمد غفران نام ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ صورتحال کہ کل ہم جو ہے وزیر داخلہ کے پاس، ہوم منسٹر کے پاس ہم جا کر بھیک مانگے، ہماری ماؤں کی عزت کو بچا لو، اے کعبے کے پاسبان، اے کعبے کے محافظ، اے کعبے کی چابی رکھنے والے، اے حجر اسود کے حامل، اے کلام پاک کے وہ حامل جس کلام پاک کو زمین آسمان
آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ کلام پاک کی طاقت کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا وہ چورا چورا ہو جاتا. اے امت مسلمہ، اے نبی کے غلام، اے نبی کے امتی، آج یہ تیری صورتحال کیا ہو گئی کہ غیروں سے بھیک مانگنے والا ہو گیا، غیروں سے سیکورٹی مانگنے والا ہو گیا. کلام پاک سے پوچھ تو کلام پاک یہی کہے گا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو قرآن سے دور ہو گیا، تو حدیث سے دور ہو گیا، تو سنتوں سے دور ہو گیا. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ میری امت کی بیٹی تو کہاں چلی گئی؟ میری امت کا بھائی تو کہاں چلا گیا؟ دیکھ دیکھ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ کے اندر زخمی سینے سے کرا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جیسے اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آقا کے دربار میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گجرات کی حالت آتی ہوگی، شاملی باغپت کی حالت آتی ہوگی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت آتی ہوگی. وہ شفیق، وہ کریم، وہ رحیم، وہ مہربان، جس پر کروڑوں اربوں خربوں کی ماؤں کی مامتا قربان اور بابوں کی شفقت قربان، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میرے بھائی توبہ کر لے، علماء سے جڑ جا، مدارس سے جڑ جا، خانقاہوں سے جڑ جا، قرآن سے جڑ جا اور ذکر اللہ سے جڑ جا. یہ فلم کے کام کرنے کرانے والے نہ تجھے دنیا میں ساتھ دیں گے نہ تجھے آخرت میں ساتھ دیں گے. اگر کوئی چیز دنیا آخرت میں کام آنے والی ہے یہی قرآن ہے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالے، آخرت کی عظمت پیدا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا مقام سمجھ کر ہمیں شکرانے کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے ہمیں ہادی اور رہبر اور معلم بنایا، خیر امت بنایا. اللہ اسی حساب سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.